جدید ادب کی سرحدیں جلد دوم مضمون نمبر 9 جس کا عنوان ہے تنہائی، چٹان اور ایک استعارہ، سماعت فرمائیے۔ گل کو پیغمبر شب کہتا ہوں، شب سے مفہوم خزاں ہے میرا۔ پچھلے دنوں جب میں نے رسا چغتائی کے اس شعر کا ذکر کیا تو مجھے یوں لگا جیسے انسان خواب سے زیادہ بھی کچھ دیکھ سکتا ہے۔ رسا چغتائی جو کچھ دیکھتا ہے وہ اپنے لاشعور کی آنکھ سے نہیں، وجدان سے دیکھتا ہے۔ رسا چغتائی کے اس شعر میں بہت خوبصورت ابہام ہے، لیکن یہ ابہام متضاد احساسات سے نہیں پیدا ہوا ہے، بلکہ وجدان کے جز کی پیچیدگی بڑی سادگی سے بیان ہوئی ہے۔ اس شعر میں نقادوں کے لیے بڑی شاعرانہ باتیں موجود ہیں۔ یہ ابہام رسا کے ہاں اور بھی خوبصورت لگتا ہے، اس لیے کہ رسا کے کلام میں بیان کی وضاحتیں اور شفاف کیفیتیں بھی موجود ہیں۔ یورپ کے بعض نقاد منطقی انتشار سے جنم لینے والی شاعرانہ فضا کو ابہام کہتے ہیں۔ اس قسم کا ابہام بعض اوقات منطقی اظہار اور بیان کے درمیان فاصلہ بڑھ جانے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات دو یا دو سے زیادہ معنی آپس میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں، یا دو بے تعلق معنی اچانک ایک ساتھ جنم لیتے ہیں۔ ابہام کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ شاعر متضاد یا بے تعلق بات کہہ دینے کے بعد اس میں تعلق پیدا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ابہام رسا کا مسئلہ نہیں ہے، رسا کا مسئلہ رمزیت ہے، جس کا اظہار رسا کی شاعری میں کبھی کبھار ابہام بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یہی رمزیت اس کی شاعری کی جان ہے۔ اس کے ہاں لفظوں کی تکرار بھی سنائی دیتی ہے، لیکن رسا ان خیالات کو جو بہت نمایاں نہیں ہیں انہیں ان کی گنجلک حالت میں بیان کرنا بھی جانتا ہے۔ کولرج نے سچ کہا تھا کہ پرانی زبانیں شاعری کے لیے زیادہ موزوں تھیں، چونکہ ان میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ نمایاں خیالات کو نہایت وضاحت سے بیان کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ کم واضح خیالات کو بھی اس طرح ظاہر کریں کہ خیالات کم واضح رہیں۔ کولرج کہتا ہے کہ ہم شاعری سے اسی وقت لطف اندوز ہوتے ہیں جب ہم کوئی بات سمجھتے تو ہوں مگر مکمل طور پر نہ سمجھتے ہوں۔ رسا کی شاعری کا موضوع زندگی کے سادہ تجربات سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ سادہ تجربات بہت جلد نازک، باریک اور پیچیدہ شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ رسا کی داخلیت ہی اس کی سلطنت ہے، مگر اس کی شاعری اس سلطنت کی سفیر بھی ہے اور خارجی دنیا کو اپنی سلطنت میں پناہ بھی دیتی ہے۔ رسا کی اس داخلیت میں انفرادیت ہے اور یہ انفرادیت دراصل اس کی پر اسراریت ہے۔ ہمارے اندر ایک قوت موجود ہوتی ہے جو سوال کرتی ہے، یہی قوت بعد میں فلسفیانہ رجحان کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ بچوں میں بھی یہ قوت ہوتی ہے۔ مثلا ایک بچہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچنے کی برابر کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی اور آدمی ہوں، لیکن معلوم نہیں کیوں میں ہمیشہ میں ہی نکلتا ہوں۔ ایک بچہ پوچھتا ہے آخر کائنات سے پہلے کیا تھا؟ استاد جب بچے کے سامنے گلوب گھما کر کہتا ہے کہ زمین اپنے محور کے اطراف گردش کرتی ہے تو بچہ زمین پر پاؤں رکھ کر کہتا ہے نہیں، زمین ساکت ہے۔ میں جو کچھ دیکھتا ہوں اور اس پر یقین کیسے نہ کروں؟ جغرافیہ کے استاد کی باتیں سن کر بچہ نہایت معصومیت سے پوچھتا ہے آخر کوئی چیز تو ایسی ہوگی جو حرکت نہ کرتی ہو۔ لیکن یہ نہ بھولیے سوالات کرنے والی قوت کی حریف ایک اور قوت انسان میں موجود ہے جو ان سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ فلسفیوں اور سائنسدانوں میں جواب سے گریز کرنے والی قوت کم ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ قوت جو جواب دینا نہیں چاہتی اس کا سرچشمہ ہمارے اندر کہاں موجود ہے۔ ہمیں ایک خواہش پراسراریت کے لیے ہمیشہ بے چین رکھتی ہے۔ یہ خواہش بہت زیادہ سچا، گہرا اور واضح خیال نہیں چاہتی۔ یہ خواہش خلاف عقل باتوں، اینٹی ریزن کی سرگوشیاں سننا چاہتی ہے۔ سائنس کے لیے بےتاب نہیں ہوتی، معجزے اور جادو کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ پاسکل نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزے نہ ہوتے تو میں انہیں کبھی پیغمبر نہ مانتا۔
یہ غیر عقلیت سرگوشیوں میں عقلیت کی زبان بھی استعمال کرتی ہے۔ یہی غیر عقلیت کائنات کے اسرار سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتی۔ انہی معنوں میں رسا چغتائی کی شاعری کی روح رمزیت اور پر اسراریت میں ہے۔ ایسے لوگوں کے ہاں بے یقینی فوراً یقین میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا یقین جو ہر لمحہ اپنے آپ کو بے یقینی کے آگے برہنہ نہ کر سکتا ہو۔ اس کا تعلق اس فیصلے سے ہے کہ میں حد الامکان اپنے مذہبی عقائد سے وابستہ رہوں گا، اپنے روایتی نظریات سے بغاوت نہیں کروں گا۔ رسا انہی معنوں میں تیقنات کا شاعر ہے۔ اس کے ہاں یقین ایک شدید جذبہ بن گیا ہے، لیکن رسا کی شاعری صرف یقین کی نہیں، کیف کا اشارہ بھی ہے۔ اس کے اشعار میں جگہ جگہ ایک فضا اس کی معصوم کیفیتوں کا اظہار کرتی ہے۔ رسا کا وجدان اس کی شاعری پر داخلیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ صرف شاعرانہ گفتگو کو شاعری نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے، اپنے آپ میں ڈوب جاتا ہے، اپنی تسک بابری نہیں لکھتا۔ پراسراریت اس کی شاعری میں گھومتی رہتی ہے، ایک نادیدہ زنجیر ہمسائیگی اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ وہ رقص سے سیارگان دیکھتا ہے، نغمہ ساربان سنتا ہے اور سوچتا ہے، یا ابھی بادباں نہیں کھولے، یا سمندر ابھی نہیں آیا۔ اس ابہام اور اس پراسراریت کی ایک اور مثال دیکھیے۔ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، گھر کے اندر ایک شجر ہے، ایک شجر ہے جس کا سایہ ننگے پاؤں ننگے سر ہے۔ میرا تعقب کرنے والی ایک انجانی راہ گزر ہے۔ ہر دامن ہے وقت کا دامن، ہر دامن میں گرد سفر ہے۔ میرے بچے پھول سے بچے، کن شانوں پر میرا سر ہے۔ ان شعروں سے لگتا ہے جیسے شاعر اپنے ماضی کے ساتھ نہیں، اپنی پراسراریت کے ساتھ موجود ہے، جیسے وہ ابھی اپنی زندگی اور اپنی موت کے بارے میں کچھ کہے گا۔ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے صرف اسے حیرت زدہ کر رہا ہے، اور تیقنات کے بیچ اٹھتا ہوا یہ سوال ایسا سوال ہے جس کا جواب دینے والا کوئی نہیں، اور یہ سارا عالم ایک مطلق امکان میں آئینے کی ایک دیوار بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے خوبصورت پتھر جس سے ہم اس دیوار کو توڑ سکیں، کیونکہ یہ دیوار ہمارے لیے آئینہ بن گئی ہے۔ چشم آئینہ ساز میں شاید آئینے کا گماں بھی ہوتا ہے۔ مجھے ریورڈی کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ دیکھو چشمے میں نغمہ بہ رہا ہے۔ سریلزم کے مینیفیسٹو میں کہا گیا ہے کہ ایسا مصرع غور و فکر سے پیدا نہیں ہوتا، دو متضاد چیزوں کے مقابل آ جانے سے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ امیج کی قدر و قیمت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ دو متضاد چیزوں کے متصادم ہونے سے جو چنگاری پیدا ہوئی ہے، لفظوں میں اس کی خوبصورتی کہاں تک اور کس طرح آئی ہے۔ اس شعلے کا کمال یہ ہے کہ ابہام کی فضا میں بھی ایک آفاقیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سوریلسٹ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شعلہ جو متضاد حقیقتوں کے دھماکے سے پیدا ہوتا ہے، خود کار تحریروں کے ذریعے ہر شخص کے لیے قابل حصول ہے، لیکن رسا ان فنکاروں میں ہے جو اسے ایک زندگی کی ریاضت کا حاصل سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں کی شاعری میں صرف ان کی شخصیت بولتی ہے، اور بعض لوگوں کی شاعری میں صرف شاعر بولتا ہے۔ اسی لیے فراق صاحب نے کہا ہے کہ یہ سعادت ایک داخلی ریاضت سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کام میں قدم قدم پر گمراہیوں اور خطروں سے بچنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ شاعر کو اپنی شاعری اور قوت اظہار تک سے بچنا ہوتا ہے۔ رسا چغتائی کی شاعری میں شخص اور شاعر ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، مکالمہ بھی کرتے ہیں، کبھی اس طرح ملے جلے ہوتے ہیں کہ ان کا پہچاننا مشکل ہوتا ہے، کبھی شخص اور شاعر دونوں ہم آواز ہو جاتے ہیں۔ ادب کے جمہوریے میں شخص اور شاعر کی ہم آوازی ایک منفرد عمل ہے۔ شخص اور شاعر کے ذکر کے ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ رسا کی شاعری میں شخص کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ ایک مخصوص منفرد شخص ہے یا اپنے قبیلے کا ایک نمائندہ شخص؟ منفرد شخص اور قبیلے کے نمائندہ شخص جینوٹائپ کے درمیان جنگ یا ام سے بھی رسا کی شاعری میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ لفظوں کی تکرار یا مصروں کی الٹ پلٹ بھی بعض اوقات کیا اکثر اوقات
شخص اور قبیلے کے نمائندہ شخص کے درمیان ایک مکالمہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات شخص شاعر کو یا شاعر شخص کو تنہا چھوڑ جاتا ہے۔ وہ جو ایک شخص میرے ساتھ چلا تھا گھر سے، راہ میں چھوڑ گیا مجھے تنہا کیسا۔